अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइट में भलीकार आऊं सगर नाज़िया मीर। नाज़रीन, 20 ॾींहंनि अंदर 2 वॾा फ़ैसिला वापसि वरिता विया आहिनि। हिन हुकूमत पारां वज़ीर आज़म साहब पहिरियां इरसा वारे मामले ते पंहिंजे फ़ैसिले खे वापसि वरितो हो ऐं उनखां पोइ नाज़रीन इक़्तिसादी काउंसिल कमेटी जो जेको फ़ैसिलो हो उन बाबति उहो पिणु वापसि वरितो वियो आहे। समूरी जेका जोड़जक आहे सरबराह खे तब्दील कयो वियो आहे। अॻु उहा सरबराही वज़ीर आज़म साहब वटि पाण वटि हुई, पर उहा हाणे तब्दील कई वई आहे ऐं नाणे वारे वज़ीर खे उहा चार्ज ॾिनी वई आहे। मामरनि ते तनक़ीद थिए पई, रद्दमल बि साम्हूं अचे पियो, ख़ुदि हुकूमत जस्टिफिकेशन ॾिए पई इन मामरनि जूं, पर सवाल इहे पैदा थियनि पिया त एतिरे थोरे वक़्त में जेकॾहिं ही हुकूमत जेका चवंदी आई आहे त असीं एक्सपीरियंस बि आहियूं, असांखे बार बार इक़्तिदार में रहण जो तजुर्बो बि आहे, हुकूमतूं हलाइण जो तजुर्बो बि असां वटि तमामु घणो आहे, त ही छा नज़र अचे पियो जो बार बार हिकिड़ो नोटिफिकेशन ॾिनो पियो वञे, वरी उहो नोटिफिकेशन 24 कलाकनि अंदरि वापसि वरितो वञे पियो। हुकूमत खे फ़ैसिला वठण में ॾुखियायूं जेके पेश अचनि पियूं, उनजे पुठियां छा इत्तेहादी आहिनि या उनजे पुठियां को ॿियो मामिलो आहे, इनखे अॼु के प्रोग्राम में फोकस कंदासीं। नाज़रीन, उन खां सवाइ अव्हां ताईं ज़रूरु इहा ख़बर बि पहुती हूंदी त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ एहतजाजी रस्तनि ते अचण जे लाइ पंहिंजो प्रोग्राम त अॻी शेयर करे चुकी हुई, पर हाणे ॿुधायो पियो वञे त उन में तमामु घणी तेज़ी आंदी वेंदी। गुज़िरियल ॾींहुं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो इहो चवणु आहे त हाणे ताक़त या बिना मर्ज़ी वारा जेके फ़ैसिला आहिनि उहे असीं क़बूल न कंदासीं। हाणे पंहिंजी मर्ज़ीअ सां असां पंहिंजे मामरनि खे अॻियां रखंदासीं। जलसनि जे हवाले सां जेको ही मामिलो साम्हूं आयो, उनखां पोइ रद्दमल साम्हूं अचे पियो। 30 तारीख़ ते इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जलसे जी इजाज़त घुरी, जेका खे न ॾिनी वई, जंहिंखां पोइ सख़्तु रद्दमल अचे पियो PTI जो, ऐं PTI ॼाणाए पई त असीं जेका एहतजाजी असांजी तहरीक आहे उहा जल्द असीं उनजो आगाज़ कंदासीं, रस्तनि ते ईंदासीं ऐं जलसनि जे हवाले सां बि पंहिंजा फ़ैसिला हाणे असां पाण वठंदासीं। त उनखां सवाइ नाज़रीन सेनेट जो महाज़ तयारु आहे ऐं हिन भेरे वॾे तादाद में असांखे आज़ादु उम्मीदवार बि नज़र अचनि पिया। सेनेट जे महाज़ जे हवाले सां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी हिकमत अमली छा हूंदी, हुकूमत जी हिकमत अमली छा हूंदी, उनखे पिणु अॼु के प्रोग्राम में फोकस कंदासीं। ऐं हिकिड़ो ॿी डेवलपमेंट असांखे नज़र अचे पई त गैस जी क़ीमतुनि में 3 भेरो वाध वारी हिकिड़ी जेका दरख़्वास्त थी उहा पिणु साम्हूं आई, जंहिंखां पोइ वज़ीर आज़म साहब अॼु हुन ते नाराज़गी जो इज़हार कयो आहे। पर छा हिन सूरत हाल में रुगो नाराज़गी ई साम्हूं ईंदी या वज़ीर आज़म तरफ़ां का मामले ते को पॉलिसी को फ़ैसिलो अवाम ताईं उन हवाले सां रिलीफ ॾिनो वेंदो या सिर्फ़ु फ़िलहाल नाराज़गी सां कमु हलायो वेंदो। नाज़रीन, मुख़्तलिफ़ मामला आहिनि, उन समेत पॉलिटिकल फ्रंट ते उन्हनि खे अॼु के प्रोग्राम में फोकस कंदासीं। जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे उनजो तारुफ़ सां कराईंदसि। मूंसां गॾु कराची स्टूडियो में मौजूदु आहिनि MQM पाकिस्तान जा सीनियर अॻवान आहिनि शबीर कायम ख़ानी साहब, मूंसां गॾु कराची स्टूडियो में उन्हनि खे जॉइन कयो आहे। शबीर साहब, अव्हांखे भलीकार, अव्हां प्रोग्राम जे लाइ वक़्तु कजो। उनखां सवाइ नाज़रीन शाहिदा रहमानी साहिबा आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे MNA आहिनि, वीडियो लिंक ज़रिए मूंसां अॼु के प्रोग्राम में शरीक आहिनि। नुसरत वाहिद साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां जो ताल्लुक़ आहे, सीनियर अॻवान आहिनि। ऐं मियाँ अज़ीम साहब मुस्लिम लीग नून सां ताल्लुक़ रखंदड़ सीनियर अॻवान आहिनि। आप सबकी मेहरबानी, आप सबका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए। ऐं गुफ्तगू जो नाज़रीन जेको आगाज़ आहे उहो शबीर साहब सां कयां थी ऐं पोइ बाक़ी जेके ॿिया पैनलिस्ट आहिनि उनखां गुफ्तगू थींदी। शबीर साहब, बाकी जो पैनलिस्ट हैं उनकी आसानी के लिए ये बताइएगा कि इस वक्त जो मैंने 2 फैसलों का, बड़े फैसलों का जिक्र किया, उसके अलावा भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स नज़र आ रही हैं। ये कन्फ्यूजन क्यों है? क्यों हुकूमत अपने फैसले खुद ही ले रही है, फिर 24 घंटे के अंदर वो फैसले वापस ले रही है? ये कहाँ, ये कन्फ्यूजन के पीछे क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, अभी तो हुकूमत मुकम्मल तो बनी ही नहीं है ना, अभी तो सेनेट के बाकी हैं, इलेक्शन बाकी हैं, फिर सेनेट की चेयरमैनशिप बाकी है, अभी तो फॉर्मेशन चल ही रही है। और ये कह जाना कि हुकूमत कंफ्यूज है, हुकूमत अभी कंफ्यूज नहीं है। हुकूमत को थोड़ा टाइम दें, फील्डिंग सेट की जाती है। आपको पता है जब भी कुछ ऐसे लोग जो चाह रहे हैं कि जो काम वाले हैं उनको लगाया जा रहा है, अगर कहीं कोई नोटिफिकेशन हो भी गया, अगर वापस ले लीजिए तो इसमें कोई अलग का मसला थोड़ी है कोई। तो मैं समझता हूँ शायद अभी हुकूमत को मौका मिलेगा जब हुकूमत अपने डिलीवर करेगी ना। अभी तो मैंने कहा हुकूमत बनी रही है। ठीक, लेकिन साहब इससे ये एक तासुर तो बड़ा मजबूत हो रहा है, आपके अपोजिशन के हलकों में भी ये मजबूत हो रहा है कि हुकूमत और इत्तेहादी बड़े मामलात को लेकर, फैसलों को लेकर, खुसूसन मुआशी मामलात को लेकर एक पेज पर नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, वो अपोजिशन तो ज़ाहिर ये बात करेगी ना। अपोजिशन जो आज अपोजिशन में, कल वो इक़्तिदार में भी तो थे ना, तो अपना वक्त को भी तो याद करें ना। अपने वक्त में उन्होंने क्या किया? अगर अपने वक्त में उन्होंने कुछ किया होता तो यकीनन आज अवाम उनको मैंडेट देती। तो ज़ाहिर अवाम ने उनको मैंडेट नहीं दिया, वो भले कोई भी ऐसी बात करें, क्योंकि जो आज अपोजिशन में कल हुकूमत में थे उनको 3.5 साल मिले हैं। और 3.5 साल का अरसा कम नहीं होता। 3.5 साल के अरसे में खाली बातें ही की उन्होंने, अमली काम तो नहीं किया। जो इलेक्शन से पहले उन्होंने लोगों से वादे बईद किए, पाकिस्तान के अवाम से वादे बईद किए, स्पेशली
कराची में 14 सीटें कौमी की जीती हैं और फिर यहाँ से खुद खान साहब इलेक्ट हुए थे और कराची की सीट छोड़ी उन्होंने, लेकिन कराची में काम तो नहीं किया। आज अगर कराची की आवाम ने नाराज़गी का इज़हार करके एमक्यूएम को वोट दिया है और एमक्यूएम को कामयाब किया है, तो यकीनन उनकी महरूमी थी ना। उनकी महरूमी यही थी कि जब आपने पहले वो एमक्यूएम को वोट दे रहे थे, अगर आप ये कह रहे कि भाई एमक्यूएम को उन्होंने वोट नहीं दिए 2018 के इलेक्शन हम चलो मान लेते हैं, लेकिन जब आपको उन्होंने वोट दिए, आपको अगर मैंडेट मिला था, 14 एमएनए की सीटें मिली, फिर आपको यहाँ से इतने एमपीज मिले, तो आपने क्या किया? आपने भी तो कुछ भी नहीं किया ना था। अगर आज कुछ करना चाह रही है एमक्यूएम, जो जिसने माजी में भी किया, या हम मिलकर इत्तेहादी हुकूमत अगर कुछ करना चाह रही है तो हमें मौका तो दें। तो जब मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह ताला हम करके दिखाएंगे ना, जो आपने नहीं किया वो हम करके दिखाएंगे। ठीक, लेकिन शबीर साहब, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए शाहिदा रहमानी साहिबा की तरफ जाऊंगी, क्योंकि ये मामला सिर्फ अपोजिशन तक महदूद नहीं है। शाहिदा रहमानी साहिबा, पीपल्स पार्टी बड़ी अहम इत्तेहादी है हुकूमत की, और जैसा कि शबीर साहब कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है, अभी हुकूमत पर कुछ टाइम लगेगा, अभी फॉर्मेशन भी मुकम्मल नहीं हुई। आप भी यही ख्याल रखती हैं, यही कहेंगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी निष्कारी का मामला हो उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है। उसके अलावा ये जो दोनों मामला का मैंने जिक्र किया, इरसा या सिंध के अंदर आईजी की मुकर्ररी तकर्री का मामला हो, उस पर भी पीपल्स पार्टी की जानिब से बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए, इरसा के मामले पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। तो ये आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया नाजिया। देखिए, सबसे पहली बात की जमहूरियत का हुस्न ये होता है कि आपने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे वो अपोजिशन में हो या अलायंस में, उन्हें लेके चलना होता है। और ये बहुत खुश आइंद अलामत है, जिसको आप कह रही हैं कि तशवीश है। तशवीश नहीं, मैं समझती बड़े खुश आइंद बात है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी के भी अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जैसे इरसा के चेयरमैन हमें बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे सीएम ने उस पर बात की, और जमहूरियत में बातचीत से ही मसले का हल निकलता है, और प्राइम मिनिस्टर ने उसको सुना और फौरी तौर पे अपना फैसला वापस लिया। तो ये उन्होंने अपनी अना का मसला नहीं बनाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मेरी इसमें तक है या मेरी इसमें इंसल्टिंग का कोई मसला है। उन्होंने फौरी तौर पे उसको सॉर्ट आउट किया। तो यही है खूबसूरती, और यही इसीलिए हम कहते हैं कि पार्लिमान और जमहूरियत बेहतरीन चीज होती है कि पार्लिमान में बैठ के तमाम मसाइल को हल किया जाता है, गुफ्तो शनीद से हल किया जाता है, बातचीत से, मुज़ाकरात से। मुज़ाकरात में डेडलॉक होता है, तो आपको मालूम है कि पॉलिटिकल जो आज सियासी अदम इस्तेहकाम है, तो वो सिर्फ जिद और अना के, एक शख्स की जिद और अना की वजह से है। बाकी अगर आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के अंदर बहुत ज्यादा तसादुम रहा, सियासी डेडलॉक रहा, लेकिन जब मिसाकी जमहूरियत हुआ, उसके बाद आपने देखा कि वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता खत्म हुई और आपस में गुफ्तगू शनीद पे इत्तिफाक राय हुआ, और आज तमाम मसाइल को बैठकर मुज़ाकरात से हल कर लिया जाता है। तो ये मैं तो समझती हूँ कि ये सियासत के लिए, मुल्क में जमहूरियत के लिए बड़ा नेक शगुन है। ठीक है, लेकिन शाहिदा रहमानी साहबा, आपने पिछला ज़रूर याद करवाया, हवाला भी दिया गुज़िश्ता टाइम का, तो ज़रूर आपको भी याद होगा कि आप ही ये जो सियासी जमायतें हैं, पीपल्स पार्टी बशमूल पीपल्स पार्टी दूसरी साइड, वही कहती हैं कि हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता बड़े अहम मामला पर। ये माजी में जो इत्तेहादी रहे उन सब की शिकायत रहती हैं। तो अभी आगे चलकर ऐसा तो नहीं होगा कि अभी जिसको नेक शगुन आपने करार दिया, फिर आगे चलकर ये हो कि ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता बड़े अहम मामलात में इत्तेहादियों को? देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया कि जमहूरियत के अंदर सबसे बेहतरीन चीज ये होती है कि आप सबको लेकर चले, और अगर कहीं आपने ऑन बोर्ड नहीं लिया और उस पर सीएम सिंह ने या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया, तो आपने उसको सुना और उस मसले को हल किया। तो हम यही तवक्को करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि एक तजुर्बाकार हैं, सीएम पंजाब भी रह चुके हैं कई मरतबा, और फिर सेकेंड टाइम जो है वो प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए हैं, तो वो लेकर चल रहे हैं इत्तेहादी जमातों को भी, और उन्होंने अपोजिशन के लिए भी एक अच्छा मैसेज दिया कि आए बैठ के मुज़ाकरात के जरिए हल करें। तो मैं समझती हूँ कि आइंदा भी इस तरह के फैसले करने से पहले तमाम पार्टीज को एतमाद होगा। ठीक, मियां अज़ीम साहब, क्या कहेंगे आप? मुसलसल फैसला साजी में हुकूमत क्यों मुश्किलात का शिकार है? आपके इत्तेहादियों का मौक़िफ़ आपने सुना, हुकूमत के खुद नून लीग के कैंप से भी ये आवाज़ें उठ रही हैं। देखिए, बात यह है कि अभी जैसे आपने ये सवाल किया, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, इस वक्त जितनी पार्टियां बरसरे इक़्तिदार हैं, जो इत्तेहादी हमारी गवर्नमेंट बनी हुई है, मुझे ये बताएं पूरे पाकिस्तान में आप नज़र दौड़ाएं कि कौन पार्टियां जो इक़्तिदार में, इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस किन के पास है। आप पीपल पार्टी को देख लें, उनका एक्सपीरियंस देख लें, सबसे पुरानी वो पार्टी है। मुस्लिम लीग नून को देख लें,
اور MQM کو دیکھ لیں اور باقی پارٹیوں کو بھی دیکھ لیں, ان کا اس سے زیادہ ایکسپیرینس اور کسی کے پاس نہیں ہے. میں یہ لیکن سمجھتا ایکسپیرینس ہوں لوگوں کے ساتھ پھر ایسا تو نہیں ہوتا میاں عظیم صاحب, معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کیا, کیونکہ ایکسپیرینس لوگ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آن بورڈ لیا جاتا ہے, ساتھ مل کر مشاورہ سے معاملات بڑھتے ہیں. یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک دن پہ آپ نوٹیفیکیشن دیں, دوسرے دن اختلافات سامنے آئیں تو واپس لے لیں. یہ تو نہیں ہوتا ایکسپیرینس لوگوں کے ساتھ. دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہم نے کسی بات کے اوپر بھی اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا ہو. اگر کوئی پوائنٹ ہائی لائٹ ہوتا ہے تو ہم اس کے اوپر بالکل دیکھتے ہیں, مشاورت کے ساتھ اور ایک پروسیس کے ساتھ ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے سب سے جو سامنے جو چیز رکھی ہوا ہے وہ ملک کی مفاد اور پاکستانی عوام کا مفاد رکھا ہوا ہے. جہاں پہ ہماری کوئی غلطی ہوگی بالکل ہم وہ ایکسیپٹ کریں گے اور باقی سارے اتحادیوں کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے اس ملک کی خاطر, اس عوام کی خاطر. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت ہم سب پارٹیاں مل کر اپنی ذات سے بالاتر ہو کر, اپنی پارٹیوں کے ووٹ بینک سے بالاتر ہو کر ہم عوام کے لیے فیصلے کر رہے ہیں اور عوام کو اس بحران سے ہم نکالنا چاہتے ہیں, جو معاشی بحران ہے, جو سیاسی بحران ہے, اس سے ہم نکلنا چاہتے ہیں. سب سے جو اس وقت IMF کے چنگل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں مسلسل کئی سالوں سے اور غلطی پر غلطی کرتے رہے 2018 کے بعد, تو یہ ساری چیزیں, بہت ساری ایسی چیزیں سابقہ حکومت نے جو ہمارے گلے پڑی ہیں, ہم انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے حکمت عملی کے ساتھ باہر نکلیں گے اور پاکستان کو اس بحران سے نکالیں گے. تو یہ سابقہ حکومتیں زیادہ بڑا چیلنج ہے میاں عظیم صاحب, یا کارکردگی دکھانا زیادہ بڑا چیلنج ہو رہا ہے اس وقت حکومت کے لیے؟ دیکھیں کارکردگی کی جو بات ہے, دیکھیں پریکٹیکل ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کارکردگی جب پریکٹیکل کریں گے تو ظاہری بات ہے کارکردگی تو ہر چیز سامنے ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ جو 16 مہینے کی ہم نے PDM کی شکل میں حکومت کی تھی, وہ حکومت ہم نے اپنے ووٹ بینک کو متاثر کر کے, اپنی پارٹیوں کا ووٹ بینک تباہ کر کے ہم نے وہ حکومت کس لیے لی؟ ہم نے صرف اور صرف پاکستان کے لیے لی, پاکستان کی عوام کے لیے لی. اور ہم نے وہ 16 مہینے کی حکومت جب لی تو ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا, اور ہم اسی پالیسی کو انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. اور سب سے پہلے ہم معاشی بحران سے پاکستان کو نکالیں گے, باقی یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ساتھ ساتھ حل ہوتے رہیں گے. اور میں یہ اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی پارٹی کو بھی یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سیاسی سوجھ بوجھ سے آپ آگے آئیں, ذاتی انا کو آپ چھوڑ دیں اور آپ نے اپنے لیڈر کو لیڈر سمجھے, اس کو مرشد یا پیر نہ بنا کے اس کے ساتھ سیاست کریں. تو برائے مہربانی پاکستان کو, پاکستان کی فوج کو اپنے آپ سے بالاتر سمجھیں, اپنے آپ کو فوج سے بالاتر نہ سمجھیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارے بھائی ابھی بہت سارے پارلیمنٹ کے اندر نئے دوست بھی آئے ہیں جنہوں نے ابھی سیاست سیکھنی ہے, جنہوں نے اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, تو میری یہ سب دوستوں سے یہ گزارش ہے, چاہے کوئی اقتدار میں ہے یا اپوزیشن میں ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا سب سے جو پن پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے وہ ہمارا معاشی جو صورتحال ہے, ہم نے وہاں سے کیسے نکلنا ہے, اور IMF کے ساتھ جو ہمارا آگے معاملات کنٹینیو ہو رہے ہیں اس کو ہم نے دیکھنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو عوام کے مسائل ہیں, جو مہنگائی ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, اس کے اوپر ہم نے کام کریں. ابھی گیس کا معاملہ جو ہم نے آج اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اس کو واپس لیا, اس کو دوبارہ دیکھا جائے. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم سب مل کر, جو اتحادی گورنمنٹ ہے, ہم سب مل کر انشاءاللہ یہ فیصلے کریں گے. اور یہ ہم نے تہیہ کر لیا ہے کہ اب دیکھیں جتنا ہمیں ایکسپیرینس ہو چکا ہے, ہم نے ابھی اپنی ذات کے لیے کوئی ہمارے اوپر الزام لگائے, بالکل غلط بات ہے. ہم انشاءاللہ صرف اور صرف عوام کے لیے اور اس ملک کے لیے سوچیں گے, کروٹ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے اس عوام کو اس بحران سے کیسے نکالا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی بحران ہے, میری یہ تمام سیاسی دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ سیاسی سوجھ بوجھ کے ساتھ آپ آگے آئیں, بالکل سیاست کریں. اگر سیاست بھی ہم اس وقت کر سکتے ہیں جب یہ ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے, ملک کے اندر عوام خوشحال ہوگی, تو ہم سیاست بھی کر لیں گے. ٹھیک میاں عظیم صاحب, بہت اچھی باتیں آپ نے کی, لیکن آپ کی جو پارٹی کے دوسرے رہنمائیں
वो सब एक पेज पर नज़र नहीं आते। इन मामलात पर कई सारे बयानात हैं और मेरे साथ नुसरत वाहिद साहब अभी, उनसे जान लेते हैं। आपसे मैं बाद में जब आती हूँ तो ये ज़रूर पूछूंगी कि मुफाहमत, जिस मुफाहमत की आप बात कर रहे हैं कि सबको सियासी समझ बूझ का मुजाहरा करना होगा, तो वो मुफाहमत का दर कौन खोलेगा, कैसे खुलेगा, उस पर भी ज़रूर बात करेंगे। नुसरत वाहिद साहब, आप क्या कहेंगी? सारी सूरत हाल, सेनेट का महाज अभी बिल्कुल तैयार है, उस पर क्या हिकमत अमली होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? और जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, जलसों की इजाज़त ना मिलना, उससे पहले हुकूमत ये एक्सपेक्ट कर रही है कि ये जो वक्त है वो इन चीज़ों का नहीं है, एहतजाज का या दूसरे मामलात का। इस वक्त की ये रिक्वायरमेंट है कि सब लोग साथ आकर बैठें, सियासी समझ बूझ का मुजाहरा हो हर पार्टी की जानिब से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नाची अपने प्रोग्राम में मुझे लेने का। देखिए, अभी मैं बातें सुन रही थी लोगों की, बहुत बड़ी बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें, ऐसे कि जैसे दे आर गॉड्स, जो उनके मुकाबले में हैं वो तो बिल्कुल जमीन पर पड़े हुए कीड़े हैं। क्योंकि हमारे साथ सलूक भी यही हुआ, फॉर्म 45 को चेंज करके आने वाले फॉर्म 47 पे वो बातें ही करेंगे ना, इसके अलावा उनके पास है क्या? सारी उम्र से हुकूमतों में है, सारी उम्र से ये इस काम में है। मुल्क को इस जगह पे पहुंचाने वाले आज दावे कर रहे हैं कि 3.5 साल में उसने किया क्या? 3.5 साल में उसने 17 अरब रुपए रिजर्व में रखे गए और उसके साथ साथ वो कर्जा भी उतारता रहा, कर्जा लेता भी रहा और कर्जा उतारता भी रहा। पहली हुकूमत थी जो कर्जे उतार रही थी। IMF के पास जाना था, वो भी हम 1.5 साल हमने टाइम लगाया कि हम किसी न किसी तरह अपना जो वो है उसको पूरा करें। अगर वो नहीं होगा तो फिर आगे जाएंगे। मेरे गले को तो जिन हालात में 3.5 साल हमारे गुजरे वो आपको भी पता है और सबको पता है। पूरी दुनिया कोविड के उसमें आई और पहली दफा ये इस किस्म की वबा थी जिससे लोग वाकिफ नहीं थे। चाइना है या अमेरिका है या इंडिया है या इसके अलावा और जितनी सबकी माशी हालत पहले से बदतर होती गई, लेकिन एक पाकिस्तान की हुकूमत थी जहाँ पे न सिर्फ के अमवात कम हुई बल्कि हम 1.1 पे मौजूद थे, हमारी इकोनॉमी, हम 0 पे फिर भी नहीं गए थे। 7 पॉइंट जब गए हैं उस वक्त, ये मैं नहीं कह रही, आयशा गौस पाशा के हस्बैंड कह रहे हैं कि 7 पॉइंट पे छोड़ के गई थी इमरान खान की हुकूमत। और उसके बाद क्या हुआ कि उस हुकूमत को इन लोगों ने किस तरह उसके बचे हुए पैसों को जाया किया कि यहाँ तक कि आप ये देखें इनके अल्ले के जाते जाते मैंने जितने थे उनको 1-1 अरब रुपए दिए गए इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए। यानी बिलियन ऑफ रुपीस जो कर्जा लिया गया था वो इसमें उड़ाया गया। फिर ब्यूरोक्रेट्स को इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगी तरीन गाड़ियां, करोड़ों रुपए की गाड़ियां बांटी सिर्फ इसलिए कि वो इनकी साइड पे रहे, इनको उस्ताद हैं। लेकिन कहते हैं ना, प्लान करने वाले से प्लान जानने वाला बड़ा होता है। उसने इस तरह इन लोगों को हराया कि ये कभी ख्वाब में नहीं सोच सकते थे। इतने लोगों ने आके वोट दिया, ये कह रहे हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। आप लोगों ने किया क्या कराची को? इससे पहले दहशतगर्दी के अलावा मिला क्या? कितने लोग मरे, कोई अंदाजा है आप लोगों ने? कितने कत्लो गारत की? उसके बाद जब हमें 17 सीटें मिली, 16 सीटें यहाँ कराची से, तो कहा कि हमारी सीटें छीन ली, हमारी सीटें छीन ली। अब क्या हुआ? 200 वोट लेने वाले खालिद मकबूल इस वक्त असेंबली में, इसी तरह इम्तियाज क्या व्हाटएवर जो भी वो असेंबली में, यहाँ खुरम शेख जुबान 65,000 वोट से जीता हुआ था। आलमगीर 1,11,000 वोट थे उसको 11,000 वोट देके बाकी किसी और को देके जिता दिया। तो ये जीती हुई हुकूमत है। ये 6 महीने भी चल जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। बातें कर लेना बहुत आसान काम है। ये क्या एक्सपीरियंस लोग हैं, सारी उम्र से हुकूमत में बातें ही कर करके यहाँ तक पहुंचे हैं। ये कि पाकिस्तान को बिल्कुल कंगाल कर दिया। इस वक्त पूरी दुनिया PDM 1 और PDM 2 बीच में जो हुकूमत थी वो भी इन्हीं का हिस्सा थी। ठीक है मुसरत भाई साहब, यहाँ से आपने कहा कि ये बातें करते रहेंगे, 6 माह से ज्यादा चलेगी नहीं ये हुकूमत? चलेगी, डेफिनेटली नहीं चलेगी और इंशाल्लाह नहीं चलेगी। अब इनकी जो नजर है वो बलूचिस्तान के सारे हुकूमत इंशाल्लाह पूरे 5 साल चलेगी। ये भी देख लें, आज के प्रोग्राम में ये नोट कर लें, ये हुकूमत 5 साल चलेगी। चले नुसरत भाई साहब, अब मुझे ये बताएं 2 चीजें। सारी इनकी नजर बलूचिस्तान के ऊपर है, जहाँ रिकॉर्ड से लेके बाकी तमाम चीजें ये ना सिर्फ ये कि सप्लाई करेंगे, बेचेंगे, अपने उसमें रखेंगे अकाउंट में, बाहर जाएगा वो पैसा। और बलूचिस्तान को क्या पहले मिला और क्या अब मिल जाएगा, सुई गैस,
میرے گھر میں میں نے آج تک گیس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں دیکھی. میں واقع اینڈ سے بلانگ کرتی ہوں, یعنی وہ سوئی سے نکل کے واقع اینڈ تک چلی گئی اسلام آباد کے ادھر تک. میں بچپن پیدائش میں میرے وہ گیس گھر میں موجود تھی. تو جب بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ اس طرح کی ناانصافیاں ہوں گی اور ہو رہی ہیں, ابھی بھی ہوگی, اور کیونکہ وہاں جتنا خزانہ ہے اس کے اوپر ان کا قبضہ کرنا ہے. انہوں نے تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ رکھ دی ہیں گروی, موٹر وے سمیت پی آئی کے جتنے آفس ہیں وہ باہر, جو ملک سے باہر ہیں وہ. تو ان سے روکنے کے لیے نصرت بھائی صاحبہ حکمت عملی کیا ہوگی سنی اتحاد کونسل کی, پی ٹی آئی کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیونکہ اس سے پہلے جو آپ نے فیصلہ لیا پی ٹی آئی نے شمولیت کا سنی اتحاد کونسل میں, وہ تو آپ کے حق میں صحیح ثابت نہیں ہوا, اور اس کے بعد وہ نشستیں بھی چلی گئیں ہاتھ سے, ایک کے بعد ایک. ہم نے دیکھے سارے مراحل یہ حکومت طے کر چکی ہے, وہ قومی اسمبلی کا معاملہ ہو, وہ اس کے علاوہ صدارتی الیکشن ہو, ممبرز کا نہ ہو. اب وہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم سینٹ کا محاذ بھی بڑے آرام سے طے کر لیں گے, پار کر لیں گے. بالکل کیا کرے گی پی ٹی آئی؟ جن کے ہاتھ میں ڈالرز ہیں, جن کے ہاتھ میں آشیرواد ہے بڑوں کا, انہوں نے جیتنا ہی جیتنا ہے. جس طرح بےایمانی سے ہمیں ہرایا گیا, جس طرح بےایمانی سے ہمیں پیچھے رکھا گیا, جس طرح اب لوگ تو مطلب ہمارے اپنے لوگ ہوں, بے شک ہزاروں کی تعداد میں نئے گئے ہوئے ادھر اسمبلی میں, اور اب سینٹ میں بھی اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی, جن کو کخ نہیں پتا کیا کرنا ہے. خان صاحب جو بتاتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں کتنا کے بتا سکتے ہیں. وہ ان کی جو وکلا سے میٹنگ ہوتی ہے اس میں کتنا کے وہ گائیڈ کر سکتے ہیں. جب آپ کا لیڈر قید ہے, جب آپ کے شاہ محمود قید ہیں, دوسرے صاحب قید ہیں, سب کے سب قید ہیں, ہماری خواتین وہاں پہ قید ہیں, کوئی کس طرح کوئی پالیسی چل سکتا ہے؟ those who are experienced there inside the jail, اور ان کا کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے باہر کی دنیا کے ساتھ. تو یہ جو حالات ہیں اس میں بالکل مجھے کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ یہ سینٹ میں بھی جیتیں گے, اور آگے اگر اللہ میاں کی کوئی اور چیز ہوگی تو اس میں بھی جیت جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا یہ ایمانداری سے جا رہے ہیں؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں, قرآن پہ تو ہاتھ رکھنے کو میں کبھی نہیں کہوں گی, کیا یہ سب کچھ ایمانداری سے ہوا ہے جو کچھ ہو رہا ہے؟ ہم آج اگر گھر میں بیٹھے ہوئے, اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے نصرت بھائی صاحبہ کی جو, تو یہ اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ کس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ بےایمانی کریں یا نہ کریں؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کے لیے ادارے موجود ہیں, اس کے لیے ٹریبیونلز موجود ہیں, وہاں پر پی ٹی آئی کیوں نہیں وہ راستہ اختیار کرنا چاہ رہی؟ ادارے کے سب سے بڑے سپریم کورٹ کے وہ جو ہے رات کے 11:30 بجے ہمارا نشان چھین لیتے ہیں, ہماری پارٹی کو تتر بتر کر دیتے ہیں, ہمارا لیڈر ویسے ہی جیل کے اندر ہے, اس کے بعد ہمیں بیگن اور چھری اور کانٹا اور لیمو اور جوتے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دے کے وہ آگے کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہار جائیں گے سارے. لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ سارے جاہل لوگ جو انہوں نے جان بوجھ کے ان پڑھ رکھے کہ پڑھ لکھ کے کہیں کسی مقام پہ نہ پہنچ جائے, ان سارے لوگوں نے فون کر کر کے اپنے علاقے کے ان کو پتا کیا کہ ہمارا نشان کیا ہے, اور اگلے دن جا کے جس طرح ووٹ دیے وہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے, 80% ہم لوگ سویپ کر چکے تھے. لیکن ظاہر ہے ہمارے اوپر آشیرواد نہیں ہے نا بڑوں کا, ہم اپنے کندھے پہ ہاتھ نہیں رکھنے دیتے کسی کو, بس ساری بات اسی ہے. آپ جھک جائیں, آپ پالش کریں. وہ مریم صاحبہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا نا, مجھے بھی آتا ہے یہ طریقہ, بڑا آسان ہے یہ طریقہ. تو یہ واقعی بڑا آسان ہے طریقہ, ڈگی میں بیٹھ کے چلے جائیں, وزیر اعظم بن جائیں, یا اور اس طرح کی حرکتیں کر لیں, آپ خود سے کچھ بن جائیں. تو یہ چیزیں بہت آسان ہیں. آپ کو وہ کچھ کرنا ہے جو اپنے ایمان کے ساتھ, اپنے دل کے ساتھ. ہم سب بہت بے انتہا تسلی میں ہیں کہ کم از کم ہم اس کرپٹ مافیا کا حصہ نہیں ہے. گھر میں ہے کوئی بات نہیں, کچھ کوئی فرق گھر میں ہے کوئی بات نہیں شبیر صاحب, لیکن اس کرپٹ مافیا کا حصہ نہیں ہے. اور آگے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے نتیجہ اخذ نصرت بھائی صاحبہ کی باتوں سے وہ یہی ہے کہ وہ اداروں پر اعتماد نہیں, لیکن آگے پھر رستوں پر آئیں گے. میں کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں. جی عظیم صاحب, میں کروں یا بات شبیر صاحب ریسپونڈ کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ کی طرف. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ محترمہ نے جو بات کی ہے, جو آپ نے سوال کیا اس کا تو جواب انہوں نے دیا ہی نہیں. اب وہ ایم کیوں کے پیچھے بڑھ گئے, کبھی کون سی باتیں کریں. بھئی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کو پتا ہے, یہ میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, پوری دنیا کو پتا ہے کہ آپ نے 3.5 سال میں کیا کیا. جو آپ کو حکومت دی گئی حکومت, اور جس پہ تو آپ اپنی باری پہ بات کیجیے گا, آپ اپنی باری پہ بات کیجیے گا. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جو عوام کو بیوقوف بنایا, انہوں نے کہا کہ ہم 1 لاکھ نوکریاں دیں گے, ہم 50,000 گھر بنا کر دیں گے, ہم گرین پاسپورٹ کی عزت کروائیں گے. لیکن انہوں نے گرین پاسپورٹ کی عزت کیا کروائی, آپ کو پتا ہے سارا. ہم گورنر ہاؤس کھولیں گے, وہاں لائبریری بنا دیں گے, سوائے جھوٹ کے کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. آخر میں ہرے پاسپورٹ کی یہ عزت کروائی کہ وہ گھڑی بیچ ڈالی, تو پوری دنیا میں پاکستان کو رسوا کیا انہوں نے. تو انہوں نے تو کیا ہی نہیں نا کچھ. اب ان کو خواب آ رہا ہے کہ ہم جیتے نہیں. بھائی تم جیتے, تمہارے اعمال ایسے تھے,
آپ لوگ اگر ڈیلیور کرتے, آپ لوگ اگر پرفارم کرتے تو لوگ آپ کو ووٹ دیتے نا. نہیں لیکن شاہد صاحب اب کیا مسئلہ ہے؟ اگر وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن ایک تشکیل ہونی چاہیے 9 مئی کے واقعات پر, یا اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں پر خدشات ہیں, کس نے روکا ناجیہ, کس نے روکا ہے؟ دیکھو آئینی طریقہ کار کو اپنائیں, جو قانونی طریقے کس نے روکا؟ یہ سب کو حق ہے, سب کو رائٹ ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی, آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی, تو آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں نا, آپ جائیں اپنا اس کو فیس کریں. آپ اب یہ بیٹھ کر ٹی وی پہ تبصرہ کامنٹ کرنا, اس سے مسئلہ حل تھوڑی ہوگا. آپ کو دیکھنا, ابھی آپ کو ٹائم ملا, آپ سوچیں ذرا, آپ سوچیں کہ آپ سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں, آپ نے کون سی مسٹیک کی ہیں, آپ اصلاح کریں. اصلاح کا ٹائم ہے, اپنی غلطیوں کو مانیں, اپنی جو غلطیاں کی ہیں اس پہ ہردرمی نہ کریں. آگے بڑھتے ہیں. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے ایک فیوریبل ماحول جس کے اندر رہتے ہوئے آپ جن آئینی ساری معاملات کا ذکر کر رہے ہیں وہ پریکٹس آپ کر سکتے ہیں. ایم کیو ایم خود ان مسائل سے دوچار ہو چکی ہے, اور دوسری جو جماعتیں ہیں وہ بھی کہیں نہ کبھی اس فیز سے گزر چکی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیوریبل ماحول ہی نہیں ہے جس میں جا کر ہم آئینی داروں کے پاس جائیں. 2018 کے اندر کیا ہوا تھا, ہماری سیٹیں پیپلز پی ٹی آئی کو دی نا, ہم نے 5 سال برداشت کیا نا, ہم نے 5 سال ہم نے صبر کیا, ہم عوام میں گئے, ہم نے عوام کا دروازہ کھٹکھٹایا, اور آج عوام نے ہمیں الیکٹ کیا ہے. اب یہ فارم 47, فارم 45, اب یہ محض ایک ڈرامے بازی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اب اپنی شکست کو تسلیم کریں. آپ کے اعمالوں کی وجہ سے, آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے آپ کو شکست ہوئی ہے. اگر آپ ڈیلیور کرتے, آپ کی پرفارمنس بہتر ہوتی تو پاکستان کی عوام آپ کو ووٹ دیتی, آپ کو دوبارہ الیکٹ کرا کر آپ کو اسمبلی میں پہنچاتی. اب برداشت کریں, تھوڑا سا صبر تحمل کا. یہ رمضان کا مہینہ ہے, بڑا رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے. یہ ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے, برداشت کی تلقین کرتا ہے. تو جتنا بھی ٹائم ملے, وہ جو آپ دعویٰ کر رہی ہیں بیٹھ کر, آپ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے حکومت نہیں چلیں گے, آپ کیا نجومی ہیں, فارمیسٹ ہیں جو آپ بیٹھ کے یہاں پہ کمنٹ کر رہی ہیں 6 مہینے چلیں گے 5 سال. ہاں برداشت کریں, جب اپنی اصلاح کریں کہ سوچیں کون سی ہم نے غلطیاں کی ہیں, کون سی ہم نے چوریاں کی ہیں, جو گھڑی چوری کر کے آپ لوگوں نے بھیجی, یہ ساری چیزیں ان کو سوچنا چاہیے. میاں عظیم صاحب کیا ریسپونڈ کریں گے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سینٹ کا مرحلہ ہے یہ بھی یہ حکومت طے کر لے گی آرام سے, لیکن اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو رستہ ہوگا وہ احتجاجی تحریک کا ہوگا, اور یہ حکومت خود زیادہ دنوں کی مہمان نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آج کے پروگرام میں آپ لکھ لیں کہ یہ جو ان کی خواہش ہے نا, پاکستان کی ہسٹری کے اندر 5 سال اگر کسی حکومت نے نہیں پورے کیے تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی. ایک تو یہ بات. دوسری یہ بات ہے کہ اب ان کی جو باتیں ہیں, اگر یہ اسی طرح باتیں کرتے رہیں گے تو ملک کو نقصان کی میں بعد میں کرتا ہوں, یہ اپنی پارٹی کا سب سے زیادہ نقصان کرتے ہیں, یہ اپنا نقصان سب سے زیادہ کرتے ہیں. خان صاحب اب جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے یہ بتائیں وہاں پہ کون ان کو لے کے گیا؟ وہ اپنی غلطیوں سے گئے ہیں. جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی تو پارلیمنٹ سے نکلنے کی سب سے بڑی ان کی غلطی تھی. دونوں پروینشنل گورنمنٹ انہوں نے ختم کی, سب سے بڑی ان کی غلطی تھی. یہ سیاسی سوجھ بوجھ کے ساتھ آگے نہیں بڑھتے, یہ اپنی خواہشات کو آگے رکھتے ہیں. بات یہ ہے کہ ابھی مجھے اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس سچویشن کا فائدہ اٹھاتی ہے پھر یہ حکومت. وہ کہہ رہے ہیں فیوریبل ماحول جو نہیں مل رہا اس میں یہ حکومت بھی شامل ہے, کیونکہ نہ ہمیں فریلی ہمیں ایک طرف سے کہا جاتا ہے کہ آپ آئینی اداروں کے پاس جائیں, وہ طریقے اختیار کریں, پھر دوسری جانب سے وہ انہی طریقوں کے پر ہمارے اوپر بڑا مسائل پیدا کیے جاتے ہیں. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, جب جب ان کی حکومت تھی 2018 میں, تو کیا ہمارے ساتھ کیا نہیں ہوا تھا؟ میاں محمد نواز شریف صاحب کو جیل کے اندر, شہباز شریف صاحب کو, تمام قائدین کو انہوں نے جیل میں بھیجا, تو ہم نے تو بڑے تحمل اور صبر کے ساتھ وہ دن گزارے. تو اب یہ حکومت ریپیٹ کر رہی ہے وہ سارا سلسلہ؟ میاں صاحب یہ ریپیٹ کر رہی ہے حکومت یہ سارا سلسلہ جو 2008 میں جس سے گزری؟ بالکل ہم نہیں کر رہے, اور ہم ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. اور ہم نے ان کو بھی کہا ہے کہ آپ آئیں, اگر آپ کے پاس کوئی معاشی ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے یا عوام کے لیے کوئی ایسی پالیسی ہے تو آئیں ہمارے ساتھ آگے شیئر کریں. بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے ایک قرارداد پیش کی تھی فلسطین کے بارے میں, تو ان کو تو وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے حضرات پارلیمنٹ کے اندر, تو وہ تو اس کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرنا چاہتے تھے. اس قرارداد کی انہوں نے مخالفت وہاں پہ شروع کر دی تھی. بعد میں ان کو کسی نے بتایا بھائی یہ فلسطین کا معاملہ, یہ کوئی اور پاکستان کا معاملہ نہیں ہے, تو ان کو سمجھ آئی کہ نہیں یہاں پہ ہم نے انکار نہیں کرنا. تو ان کو پہلے یہ کوئی سیاسی سوجھ بوجھ والے لوگ پارلیمنٹ میں آئیں,
یہ خان صاحب کو ماننے والے، یہ کوئی پیر بزرگ کو ماننے والے آئے ہوئے ہیں، یہ کوئی جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ سیاسی لوگ آنے چاہیے، سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے آنے چاہیے جو ملک کو آگے لے کے جائیں. یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ بالکل ان باتوں کے ساتھ پاکستان کو بھی نقصان ہے، ان کی پارٹی کو بھی نقصان ہے، اور اسی طرح یہ کرتے رہیں گے، ہم ان کی باتیں سنتے رہیں گے، اور ہم پاکستان کو سب اتحادی جماعتیں اب مل کے ہم انشاءاللہ تعالی آگے بڑھتے رہیں گے، اور یہ 5 سال اللہ کے فضل و کرم سے ہم پورے کریں گے. اور شاہدہ رحمانی صاحب کی طرف چلتی ہوں، آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے شاہدہ صاحبہ آپ کیا کہیں گی؟ مفاہمت کی بار بار باتیں ہو رہی ہیں، یہ کون کھولے گا راستہ اور یہ کیسے کھولے گا؟ کیونکہ وہ اپنے تحفظات اور خدشات سنے اپوزیشن کے. دیکھیں ہم نے تو ہمیشہ جب اپوزیشن میں تھے اس وقت بھی حکومت کو، عمران خان صاحب کو دعوت دیتے رہے کہ آئیں ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے میثاق معیشت کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں ایک ساتھ. لیکن ایک شخص اپنی انا اور ضد کی وجہ سے اس ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہا ہے اور پہنچاتا رہا ہے. ان سے پوچھیں کہ 2018 کے الیکشن کیسے تھے جب اس وقت تمام اپوزیشن نے احتجاج کیا، RTS سسٹم کو بٹھا دیا گیا، 3-3 4-4 دن کے اندر رزلٹ دیے گئے. اس وقت سب کچھ صحیح تھا، لوگوں کو توڑا جا رہا تھا، جوڑا جا رہا تھا، کس طریقے سے توڑ کے لے کے جایا جا رہا تھا. پھر سب کے سامنے ایک ایسی بدترین اگزامپل ہے کہ انہی کے دور میں ہوئی جو سینٹ کا الیکشن تھا، جہاں 64 ووٹ والے کو جو ہے 36 پہ کر کے اور اس کو ہرا دیا جاتا ہے اور کہا گیا کہ یہ جمہوریت ہے. بھائی لوگوں نے اپنی مرضی، یعنی جوڑ توڑ خرید و فروخت جو کچھ اس دور میں ہو رہا تھا وہ سب کچھ جائز تھا. ملک کو جتنا قرضوں کے اندر 75 سال میں نہیں لیا گیا، عمران خان کے 3.5 سال کے دور میں لیا گیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود ہم نہیں چاہتے، ہم نے ہمیشہ کہا کہ ایک سب کے ساتھ جو ہے ایک جو پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ مساوی سلوک ہو، سب کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. ان کے لیے جتنا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے PTI کے لیے آواز اٹھائی کہ کسی کو بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی جائے. ابھی بھی ہم نے کہا کہ اس وقت دیکھیں، اس وقت کسی کے لیے بھی کوئی آئیڈیا سچویشن نہیں، نہ حکومت کے لیے نہ اپوزیشن کے لیے، کیونکہ اس وقت پاکستان کو جس معاشی بحران کا سامنا ہے، جس سیاسی عدم استحکام کا سامنا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ملک کو مثبت ترقی کے جانب گامزن کرنے کے لیے سب کو مل بیٹھ کے راستے نکالنے ہوں گے اس بحران سے نکالنے کے لیے. لیکن ان کی سمجھ میں کبھی بھی نہیں آتا، جب بھی ان کو دعوت دی جاتی ہے یہ اپنی ذات کا مسئلہ بناتے ہیں. ہمیں اپنی ذات، جب ہم پاکستان سے جب ہم ووٹ لیتے ہیں ایز اے پارلیمنٹیرین یا کسی بھی عہدے کا، تو ہمیں اپنی ذات کو ایک طرف کر کے پاکستان سے وفاداری، پاکستان کی ترقی خوشحالی کے لیے ہمیں آگے بڑھنا. ٹھیک، نصرت وائس صاحبہ کیا رسپونڈ کریں گے؟ آپ کی جب بھی دعوت دی جاتی ہے مثبت رسپانس نہیں آتا. دیکھیں ایک انسان جس نے اپنی سیاست شروع کی ہو کہ وہ ملک سے کرپشن ختم کرے گا، اور 2011 کی ویڈیو ہے، نسیم زہرا کو انٹرویو دے رہے ہیں، اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جب میں ان کے خلاف کھڑا ہوں گا اور میں ان کی کرپشن پوائنٹ آؤٹ کروں گا تو یہ لوگ سارے اکٹھے ہو جائیں گے. جس پہ نسیم زہرا کہتی ہے نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. ان کا میں کہہ رہا ہوں تم لکھ لو اس کو. اور یہ ہم نے دیکھا کس طرح یہ سارے جو سڑکوں پہ گھسیٹ رہے تھے، ایک دوسرے کو پیٹ پاڑ رہے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے تھے، وہ سب اس طرح شیخ و شکر ہو گئے کہ جیسے لگتا ہے کہ کوئی آپس میں کچھ آئی نہیں. وہ لوگ جنہوں نے بے نظیر کی اتنی انسلٹ کی، اس کا بیٹا وہاں بیٹھا ہوا مریم کے لیے بات کرتا ہے، بلکہ تلتلا کے وہ چلے جاتے ہیں باہر کے، وہ اس کو گرفتار کیوں کر لیا. جہاں تک گرفتاری کی بات ہے، اس پہ مجھے یاد ہے شاہدہ رحمانی بہن کو بتانے کے لیے کہ گرفتاری اگر ان کی ہمارے دور میں ہوئی ہے تو مقدمے ہمارے دور میں نہیں ہوئے تھے. مقدمے سارے وہ پہلے تھے جو ان دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر کیے ہوئے تھے، وہ چل رہے تھے. ہمارے زمانے میں اتنا ہوا کہ ہم نے نیب کو اور جتنے سرکاری ادارے تھے، FIA یا فلاں فلاں، ان سب کو آزاد کر دیا تھا کہ آپ لوگ اپنا کام کریں. کسی قسم کا کوئی پریشر کسی کے اوپر نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ مقدمے ہوئے، لوگ گرفتار ہوئے. لیکن کیا لوگ اس طرح گرفتار ہوئے جس طرح ہمارے گرفتار ہوئے؟ خان صاحب آج بھی 10x10 کے کمرے میں رہ رہے ہیں، جس میں سے 4 فٹ کے اس کا کموڈ ہے اس میں. تو مجھے بتائیے ایک ملک کے پرائم منسٹر کو اس حالت میں رکھا جا رہا ہے، ان کے پاس گدا ہے، صرف چروائی نہیں ہے، گدے پہ سوتے ہیں وہ. پھر انہوں نے ایکسرسائز کے لیے مشین منگوائی یا کوئی اس پہ ہو گیا جی اتنا لگژریس، اور پتہ نہیں کتنے 37 لاکھ کا کھانا کھا لیا. پوری ان کی روٹین آ رہی ہے کہ وہ کیا کھاتے ہیں، دہی، کھجور، دودھ یا دیسی مرغی ہفتے میں 2 دفعہ، باقی وہ سبزی اور ہر چیز کھاتے ہیں. وہی مشقتی بنا کے دیتے ہیں. 37 لاکھ کا کھانا بن کیسے سکتا ہے؟
کہ ایک آدمی کے لیے آپ 37 लाख का खाना बनवा रहे हैं, और जो उनको मिली हुई है जगह रहने के लिए, करने के लिए, वो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, वो तो अपनी मुझसे शिकायत नहीं करते, वो तो नहीं कुछ भी कहते। वो तो पहले भी जिस जेल में रखा था उनको उसके ऊपर चीनी डाल के रख दी थी रात को जमीन के ऊपर ताकि इनको कीड़ियां काटे आके, उन्होंने तो उसकी भी शिकायत नहीं की। लेकिन नुसरत साहिबा, हुकूमत तो यहाँ से आगे बढ़ना चाहती है। हुकूमत तो ये कह रही है कि जो पहले हुआ वो आज की जो हालात हैं वो तो ये कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़ने में जो रुकावट जो चीज आ रही है वो सियासी अप्रोच है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। नहीं करेगा, उसका मैंडेट जब तक नहीं देंगे तब तक वो आदमी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। तो वो मैंडेट किससे लेना चाहते हैं आप, वो कैसे लेंगे, पीटीआई कैसे लेगी, क्या हिकमत अमली होगी? इसी तरह हमारे पास एक ही ऑप्शन है ना कि हम अदालतों के पास जाएं, वो भी हमने देख लिया है वैसे तो, लेकिन फिर भी हमारा एतबार अभी भी अदालतों के ऊपर है। पूरी दुनिया में 140 नंबर पे हम लोग हैं इस वक्त अदालत में, तो अदालत को खुद चाहिए कि वो अपनी रेपुटेशन को बेहतर करे और सही फैसले करे, जो वो समझती है कि वाकई ये सही है वो करे। ये नहीं कि रात के 11:30 बजे पार्टी का तितर बितर करके रख दे, उनका निशान छीन ले, उनकी चीजें। हमारे आजाद उम्मीदवार हो गए सारे के सारे, वो कहती है जी 18 में आजाद उम्मीदवारों को लाके शामिल कर रहे थे, या वो हम लोगों ने इनके लोगों को तोड़ा। ये आरटीएस बंद हुई, आरटीएस शाहिदा रहमानी बहन वो बंद इसलिए हुई थी कि नून लीग को लाहौर से पंजाब से जिताना था। 8 या 10 सीटें इनको जिताई थी, खान साहब तो सिर्फ 4 सीटों पे शोर मचा रहे थे, और वो चारों की चारों सीटें खुली हैं तो उस पर बेईमानी हुई थी। आप मुझे बताएं कि कब तक ये होता रहेगा, कब तक? 18 में अगर ये एमके वाले कहते हैं कि जी हम जीत गए थे और इनकी सीटें हम लोगों ने ले ली थी, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। 18 में भी हम जीते थे, इवन 13 में भी हमारे बहुत सारे वोट थे जो कि हमसे छीने गए थे। 18 में हम जीते हुए थे कराची से, सिंध से भी हमारी सीटें थी, जो रात को जतोई खंदान और गुल मोहम्मद रेंद और फला ये लोग 96,000 पे पूरे के पूरे जीते हुए थे। रात को वो गए जीते हुए, सुबह आते हैं तो उनके वोट जो है वो कम हुए हुए होते हैं और उनको किसी और को जिता दिया जाता है। ये आरटीएस बंद हमारे लिए नहीं हुई थी, ये आरटीएस बंद उनके लिए हुई थी, क्योंकि हमारे जो बड़े हैं जो लेके आते हैं हुकूमतें, वो घबरा गए। उनका अगर इसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो ये खुदा न खास्ता खुद से अपने फैसले करने लगेगा। तो फिर हमने देखा उसका नतीजा क्या हुआ कि कोई फैसला खुद से हो नहीं सका। हर चीज के ऊपर उनका कहना था, हर चीज के ऊपर उनकी बात मानी गई। असेंबलियां तोड़ने की बात भी उनकी थी, तो 2 असेंबलियां जो तोड़ी गई वो भी वो कह रहे थे, हालांकि उस वक्त तक हमारी हुकूमत जा चुकी थी। फिर भी खान साहब इंसानों के ऊपर इतना ज्यादा उनका यकीन है कि जब उन्होंने भेजा फाइल्स पतंगे वटेवर जो भी है भाजपा ने, तो उन्होंने उनकी बात मानी और तोड़ दी। हालांकि परवेज इलाही बार बार कह रहे थे कि मत तोड़ो, मेरे 2-3 ठीक मुझे साहबा, लेकिन इस सारे पीरियड में जिन जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया, उस दौरान खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या गलतियां हुई, क्या मामलात हुए जिन पर बाद में हमने देखा कि एतराफ़ भी किया गया, बहुत सारी गलतियों को माना भी गया। आप उनको कितना हिस्सा देंगी? ये आज के जो हालात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जिनका आप जिक्र कर रही हैं, उसमें खुद पीटीआई का कितना शेयर है, उनकी गलतियों का कितना शेयर है? इसमें पीटीआई का बिल्कुल कसूर नहीं है। अगर कसूर है तो सिर्फ इतना है कि इंसानों के ऊपर एतबार किया, क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूकात है। वो इंसान जो हमारा लीडर है, जिसको हम पीर मुर्शिद जो कह रहे हैं ये मानते हैं, और हम लीडर नहीं मानते उसको, हम लीडर भी मानते हैं, पीर मुर्शिद भी मानते हैं, इसलिए कि उसने जो कुछ भी किया वो अशरफुल मखलूकात के कहने के ऊपर किया। उनको यकीन था कि बाजवा जो है वो कोई गड़बड़ नहीं कर रहा, बाजवा जो कुछ नहीं कर रहा, जबकि लिखने वालों ने, बताने वालों ने बताया कि वो 19 में जब हमारी हुकूमत आई थी उस वक्त से वो खुरपी लेके हमारी जड़ें काटने की कोशिश कर रहे थे। फिर नून लीग के बहुत सारे रहनुमाओं ने यही बात की, ख्वाजा आसिफ है कौन है, उन्होंने कहा कि हमसे वो कह रहे थे कि तुम लोगों को हुकूमत देते हैं, तुम लोग आ जाओ। तो आप मुझे बताएं उसमें गलतियां कहाँ रह गई? एक आदमी जो जिंदगी में पहली दफा गवर्नमेंट पोजीशन में आया है और वो कोई गवर्नमेंट की जॉब कर रहा है और उसके साथ साथ वो अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रहा है। ये कह रहे हैं क्या किए उसको? डैम 40 साल के बाद बनने शुरू हुए। हमने ये जो गरीबों के लिए किस किस तरह की प्लानिंग की, बच्चों के लिए कितनी प्लानिंग की, जवानों बूढ़ों के लिए, फिर शेल्टर होम से, फिर कैंसर हॉस्पिटल तो उनका पहले से ही चल रहा है। क्या क्या कुछ नहीं किया हम लोगों ने इन 3.5 सालों में, डिस्पाइट कोरोना, उसके बावजूद लोग, उसके बावजूद जहाँ से सिला मिलना था वो नहीं मिला। ठीक नुसरत साहिबा, जितना सिलो मिलना उतना न मिलो। नुसरत भाई साहबा की बात पर क्या कहेंगे? शबीर साहब कुछ ऐड करेंगे? फिर तो आखिर में हम जो वज़ीर आज़म साहब का एक जो आज की डेवलपमेंट उस पर बात करेंगे। देखिए मैं क्या कमेंट करूं, ये तो नजर आ रहा है साहब की जो सियासी अदम इस्तेकाम है वो तो बरकरार रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
کے معاملات اور بیانات آپ کے سامنے ہیں. خود حکومت اس معاملے کو کیسے ہینڈل کرے گی اس سیاسی عدم استحکام کو ہینڈل کرنے میں؟ آپ سمجھتے ہیں بحیثیت اتحادی جماعت کے حکومت کو اس سلسلے میں کوئی انیشیٹو لینا ہوگا؟ دیکھو بالکل حکومت تو آئے, آپ حکومت سے بات کریں, کس نے روکا ہے؟ ابھی بھی آپ کے جو سی ایم صاحب ہیں پشاور کے پی کے, وہ آئے تھے نا, وہ آ کر بات بھی کرتے ہیں اور پیچھے سے جا کے بیان دیتے ہیں کہ یہ فارم 47 والے پرائم منسٹر میں ان سے بات نہیں کروں گا. تو بھائی بات بیٹھ کے بات کریں, آپ بیٹھ کے نیگوشیشن کریں, اس سے مسائل حل ہوں گے اور پاکستان کو ہم ترقی کی طرف لے کر جانا ہے. بس مختصر مجھے یہ بات کرنی ہے. وہ تھوڑی کچھ کر سکتے ہیں, وہ تو فیصلہ کرتے ہیں, رات کو حکم آتا ہے, دوبارہ وہ اس کو چینج کر دیتے ہیں. ٹھیک. اور شبیر صاحب اس کے ساتھ ساتھ جو آج کی ایک ڈیولپمنٹ تھی کہ گیس کی قیمتوں میں تیسری بار اضافے والا معاملہ, اس پر وزیر اعظم صاحب بڑے برہم ہوئے ہیں, لیکن کیا عوامی ریلیف اب صرف برہمی تک محدود رہے گا؟ نہیں دیکھیے, بالکل یہ ایک زیادتی ہے. یقیناً آپ نے کہا کہ تیسری مرتبہ یہ گیس کے بڑھا دیے, ریٹ بڑھا دیے ہیں, تو اس سے عوام سفر کر رہی ہے. جن کا بل پہلے 100 روپے کا آتا تھا وہ 600 روپے کا ہو جائے گا. ایک مثال میں ایگزامپل میں کوڈ کر رہا ہوں, تو کتنے 600 گنا, یہ 500 گنا اگر قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو یقیناً اس سے عوام سفر کرے گی. عوام تو ویسے ہی پاکستان کی سفر کر رہی ہے. تو ابھی ظاہر ہے پہلے 16 ماہ کا جو پی ڈی ایم کو پیریڈ ملا, اور اب یہ سمجھ لو ابھی تو ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا اس حکومت کو بنے ہوئے. دیکھیے گا, تھوڑا سا انتظار کریں. انشاءاللہ تعالیٰ خود جو ایڈمنسٹریٹر ہیں اس وقت, جو پرائم منسٹر ہیں, بہت اچھے گڈ ایڈمنسٹریٹر ہیں, انہوں نے ایز اے سیم بھی ڈیلیور کیا پنجاب میں, اور اب یہ پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے اور درد رکھنے والے ہیں. خدا کرے اب ہم سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ یہ پاکستان کو کسی طرح بحران سے نکالیں جو پاکستان ابھی سفر کر رہا ہے. لیکن اس کنفرنٹیشن کے ماحول میں شاہدہ رحمانی صاحبہ, آپ سمجھتی ہیں کہ اتحادی حکومت کے لیے اس طریقے سے سروائیو کرنا کتنا چیلنجنگ ہوگا؟ کیونکہ اپوزیشن نہ صرف پاکستان تحریک انصاف بلکہ دوسری جماعتیں بھی تیار ہیں عید کے بعد احتجاجی تحریک کے لیے. دیکھیے, پی ڈی ایم کی حکومت جب آئی تھی تو اس وقت کہا گیا تھا کہ یہ 2 مہینے 3 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکے گی, اور ہر ایک پیشن گوئی کر رہا تھا, اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنی مدت پوری کی. اور ابھی جو الائنس ہے تقریباً انہی پارٹیز پر ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت حکومت میں بیٹھی ہیں الائنس ہیں, وہ ایک وسیع پولیٹیکل تجربہ رکھتی ہیں, اور ملک سے محبت کا میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ کوئی مثال نہیں کہ ہماری لیڈرشپ کو ناکردہ گناہ میں ہینگ کر دیا گیا. 51-52 سینٹی گریڈ میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جیل میں رکھا جاتا تھا, ان پہ اذیت کی گئی کہ محترمہ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ پہ, اور ہمارے سینکڑوں جو جیالے تھے ان کو ہینگ کر دیا گیا. 70,000 سے زائد ورکرز کو جو ہے کوڑے لگائے گئے, لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کے ابھرتی رہی. چاہے وہ کس طرح سے, اب سازگار ماحول اگر اس طرح چاہیے کہ ابھی جس طرح میری بہن کہہ رہی تھی کہ جی ہمیں تو سازگار ماحول چاہیے, باجوہ پہ ہمیں بڑا یقین تھا کیونکہ باجوہ لے کر آئے تھے, وہ تو ان کی کیمپین چلا رہے تھے تھرو میڈیا, تھرو ISPR کہا جاتا تھا تبدیلی کو ووٹ دیں. پوری قوم کو یاد ہے کہ کس طرح مسلط کیا گیا, کس طرح بٹھایا گیا, اور اب بھی یہ وہی سازگار ماحول چاہ رہے ہیں. عوام نے انہیں ریجیکٹ کر دیا, پہلے بھی کیا تھا, اب بھی کیا ہے. اور اگر احتجاج کرنا ہے بالکل کریں, لیکن جو پاکستان کا آئین اور قانون کہتا ہے اس کے مطابق جو جمہوری تقاضے, بالکل احتجاج کرنا سب کا حق ہے اور ہونا بھی چاہیے. لیکن میں نے ان سے پوچھا تھا کہ سینٹ کے الیکشن میں کیا ہوا, اس سے پہلے الیکشن میں کیا ہوا, اس کے تسلی کا جواب دوں گا. رونا میں سمجھتی ہوں ختم ہونا چاہیے. ان کے اپنے پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب نے کہا کہ جو جس کو مینڈیٹ ملا ہے اس کو قبول کر کے پاکستان کو ترقی کے راستے پہ گامزن کرنا چاہیے. تو جو بھی محب وطن پاکستانی ہے, ہر ایک یہی کہے گا کہ پاکستان کو اس وقت جن بحرانوں کا سامنا ہے, آپ اپنی ذاتی ذاتی چپقلش کو ختم کریں, پاکستان کے لیے آگے بڑھیں, اور ہمیں اس پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکالنا ہے. اور جہاں تک گیس کی پرائس کا معاملہ ہے, بالکل پاکستان کے عوام اس وقت مہنگائی کے چکی میں بری طرح پس رہے ہیں, اور انہی کا کیا دھرا آپ کو یاد ہوگا کہ IMF سے قرض لیے گئے, پھر ان کے ساتھ وعدے کو پورا کرنے کے بجائے اس سے روح گردانی کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہم بارودی سرنگیں بچھا کر جا رہے ہیں, اور انہوں نے جو کام کیا کہ جو وعدہ کیا تھا کہ ہم پرائس اس کا آج خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے. ہم نے نہیں کہا, یہ ساکھدار نے کہا تھا 18 میں جب گئے تھے. ٹھیک. میاں عظیم سے فائنل کومنٹ آپ کا, سیاسی عدم استحکام, دوسری طرف معاشی صورتحال. میں فائنل یہ دینا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو سیاسی بحران ملک کے اندر ہے وہ کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ بھی اسی پارٹی نے پیدا کیا ہے. ان کو کس نے کہا تھا کہ سنی اتحاد کے ساتھ آپ سارے آزاد کینڈیڈیٹ اس میں مرج کریں, اور جو پارلیمنٹ کے اندر ایک بھی سیٹ جیت کر نہیں آئے, اور پارلیمنٹ کے اندر ان کا لیڈر ہی نہیں ہے, اور ان کو سیاسی سوجھ بوجھ ہی نہیں ہے,
اور ان کو یہی بصیرت, سیاسی بصیرت ہی ان کے پاس نہیں ہے, اور سیاسی بحران انہوں نے پیدا کیا ہوا ہے. جو ابھی تک پارلیمنٹ اور پروونشنل گورنمنٹ جو ریزرو سیٹیں ہیں وہ پوری نہیں ہوئی, وہ ان کی نالاکی سے نہیں ہوئی. ان لوگوں کو یہ اس وقت پارٹی ان کی جو آئی ہے وہ اکثریت وکیل حضرات کی پارٹی ہے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ پڑھے لکھے لوگ ہمارے جو معاشرے کے ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر آ رہے ہیں, وہ ہم سے بہتر آ کے سیاست کریں گے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ بغیر پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو دیکھے ہوئے اور یہ فیصلے کرتے ہیں. فیصلہ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے نہ تو الیکشن کمشنر کا کوئی ایکٹ پڑھا, نہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن پڑھا. انہوں نے یہ دیکھا کہ خان صاحب نے جیل کے اندر بیٹھ کے ہمیں یہ ہدایت جاری کی ہے کہ سنی اتحاد کے ساتھ مل جائیں, تو یہ مل گئے. انہوں نے یہ نہیں کہا خان صاحب کو کہ یہ سیاسی بحران پیدا ہوگا کہ سنی اتحاد جو پارٹی ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ایک سیٹ بھی جیت کر نہیں آئی. اگر یہ لوگ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تو یہ ملک کے فیصلے کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک, میں عظیم صاحب پروگرام کا جی ان کو چاہیے کہ اپنی پارٹی کے اندر کچھ سیاسی سوجھ بوجھ والے دوست کو آگے لے کے آئیں, اور اگر یہ ملک کے اندر سیاست کرنا چاہتے ہیں تو پہلے سیاست سیکھیں, پھر ملک کی پالیسی لے کے آئیں. ٹھیک, میاں عظیم صاحب آپ کا مشورہ آ گیا ہے, لیکن اب ضرور آپ اس پر بات ہم مزید بھی کرتے رہیں گے دوسرے پروگرامز میں. لیکن اس وقت عوام ضرور سننا چاہتا ہے کہ یہ حکومت جو آئی ہے اقتدار میں یہ ان کے لیے کیا سوچ رہی ہے اور آگے کیا ڈیلیور کرے گی. اس پر زیادہ عوام کا فوکس ہے. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا شبیر قائم خانی صاحب, میاں عظیم صاحب, نصرت واحد صاحبہ, شاہد رحمانی صاحبہ. ناظرین اوان گفتگو بدھی پنجے فیڈ بیک اساں ضرور آگاہ کجو. صبح واسطے ملاقات تھیندی سیم ٹائم تے نئے موضوع میں مہمان ساں گॾु. اللہ حافظ.